بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل صبح انشاءاللہ 10 بجے پشاور پریس کلب کے سامنے جماعت اسلامی کے جھنڈے تلے ایک احتجاجی مظاہرہ اوورسیز پاکستانیوں کی حمایت اور سپورٹ میں منعقد کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کل صبح 10 بجے پشاور پریس کلب کے سامنے انشاءاللہ جو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے اغراض و مقاصد بیان ہیں. اس احتجاجی مظاہرے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی مذمت کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر نے کل بیان دیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لینے کے لیے جو جہاز اس طرف سے خالی جائے گا اور اس طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو لائے گا تو اس خالی جہاز کا کرایہ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے وصول کیا جائے گا. یہ ظلم ہے, یہ استحصال ہے اور یہ لوٹ مار ہے. ریاست ماں کے گود جیسی ہوتی ہے اور ریاست تکلیف میں اور مصیبت میں اپنے عوام کے ساتھ شفقت, محبت اور ہمدردی کرتی ہے, لوٹ مار نہیں کرتی. ان کی جیبوں پر ڈاکہ نہیں جاتا. اس لیے اس ظالمانہ اقدام سے اوورسیز پاکستانیوں کی زخموں پر نمک پاشی ہوئی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس احتجاجی مظاہرے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وفاقی حکومت پی ٹی آئی اور وفاقی وزیر کی جو رویہ ہے ہم اس کی مذمت میں ایک احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 90 لاکھ, جس میں تقریباً 30 لاکھ سے زائد خیبر پختونخوا سے ہیں اور ہمارے خیبر پختونخوا کی جو 30 لاکھ اوورسیز ہیں یہ بلو کالر جاب کرتے ہیں. یعنی یہ ٹرانسپورٹ میں, کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور اس کے ساتھ فارمنگ اور جو ریٹیل کا بزنس ہے شاپس کے اوپر اس میں کام کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر یومیہ اجرت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے تقریباً 30 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی یہ سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, قطر, بحرین, کویت میں اور ملیشیا کے اندر وہ رہائش کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس لیے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہے, ٹرانسپورٹ انڈسٹری بند ہے, شاپس بند ہیں. تو گزشتہ 3 ماہ سے یہ بے روزگار ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, بلڈنگز کے کرائے بھی ان کے اوپر چڑھ چکے ہیں اور واپس آنے کے لیے ٹکٹ کا خرچہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کو خصوصی طور پر توجہ دے اور اس سلسلے میں 2-3 کام کرے. نمبر 1, باچا خان ایئرپورٹ پشاور سے روزانہ کی بنیاد پر فلائٹس ہونی چاہیے سعودی عرب سے, متحدہ عرب امارات سے, قطر, بحرین, کویت سے اور ملیشیا سے. اور صرف پی آئی اے کی فلائٹس نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان ممالک کے جو ایئر کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے تاکہ جلد از جلد اوورسیز پاکستانیوں کو ہم یہاں لائیں. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے جس کے لیے ہم یہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو ایئر ٹکٹ میں 50% ڈسکاؤنٹ رعایت دینا چاہیے. 50% کم قیمت پر ان اوورسیز پاکستانی کو جو بے روزگار ہو چکے ہیں, معاشی تکلیف میں ہیں, ان کو یہ ایئر ٹکٹ فراہم کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کے لیے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پاکستانی سفارت خانے ہیں وہاں عملہ بڑھایا جائے, 24 گھنٹے ان کو کھلا رکھا جائے اور وہ پاکستانیوں کو میڈیکل ایڈ دے, طبی سہولت دے, لیگل ایڈ دے, قانونی سہولت دے وہاں کی عدالتوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کا پیکٹس دے دیں اور فوڈ پیکٹس دے دیں, مالیاتی پیکج دے دیں تاکہ ان لوگوں کو مشکل اور تکلیف میں ہم سہارا دے سکیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایئر کے جو ٹکٹس ہیں وہ وفاقی حکومت نے خود, جس طرح وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ دگنا کر دی اور بلیک پہ 5 اور 6 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں. دوسرے ہے کہ اپنوں کو مل رہے ہیں, من پسند لوگوں کو مل رہے ہیں, تعلق والوں کو مل رہے ہیں, میرٹ کی بنیاد پر نہیں مل رہے. اس لیے جو غریب اور عام اوورسیز پاکستانی اس کا بدترین استحصال ہو رہا ہے. دوسرا یہ کریں کہ اپنے سفارت خانوں کو کھلا رکھیں. اس وقت سفارت خانے بند ہیں, موبائل فون آف ہیں, لینڈ لائن کو ایک طرف رکھا ہے اور ان غریبوں کی دکھ درد اور فریاد کو سننے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں, کوئی نہیں. تو یہ ظلم بند کر لیں. 24/7 سفارت خانوں کو کھلا رکھیں, عملے کو بڑھائیں, ان کو سنیں, ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں, اپنے موبائل فون دستیاب رکھیں تاکہ وہ آپ تک اپنی فریاد کو پہنچا سکیں.
تو یہ ہمارے مطالبات ہیں. اس وقت سعودی عرب کے اندر بہت بری صورتحال ہے، متحدہ عرب امارات کے اندر بہت بری صورتحال ہے. 140 نیتیں اس وقت صرف سعودی عرب کی کولڈ سٹوریج میں موجود ہیں، انتظار میں کہ حکومت پاکستان کو ٹرانسپورٹ کرے پاکستان کی. لوگ بیمار ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے بلڈنگز کے کرائے نہیں ہیں، ٹکٹس نہیں ہیں. یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سعودی عرب کی خلیج کے ممالک سے بات کریں، ملیشیا کی حکومت سے بات کریں، اپنے چینلز کو متحرک کریں، ڈپلومیٹک چینلز کو حرکت میں لائیں اور تکلیف اور امتحان کی اس گھڑی میں اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ نہ کچھ وہ ریلیف دیں. میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. میں نے سینٹ کے فلور پر بھی ان کے لیے آواز اٹھایا ہے اور 5 جون سے سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور قومی اسمبلی کے اندر بھی جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے، صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی، میڈیا ٹاکس شوز کے اندر بھی، پریس کلبس کے اندر بھی، آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کیا ہے. اور اب انشاءاللہ اسٹریٹ موبلائزیشن بھی کریں گے، پبلک کو نکالیں گے، جلسے کریں گے، مظاہرے کریں گے. اور اس ظلم کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کے ہاتھوں ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ہم آپ کے ساتھ ہر محاذ پر آپ کے لیے جدوجہد کریں گے، ہر مورچے پر آپ کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. ہم جب تک ہر اوورسیز پاکستانی واپس نہ آئے بعزت و احترام کے ساتھ، اور جب تک ان کے مسائل حل نہ ہو جائیں اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں ہوں، ہمارے مسافر بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھیں. اور حکومت پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ آپ لوگوں کو جلد از جلد عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھروں کو اور پاکستان کو واپس لائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم امیر ضلع جناب عتیق الرحمان صاحب، صدر آیوت خیبر پختونخوا جناب صدیق الرحمان پراچا صاحب، قائدین جماعت اسلامی ضلع پشاور، قائدین آیوت ضلع پشاور، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم امیر ضلع جناب عتیق الرحمان صاحب، صدر آیوت خیبر پختونخوا جناب صدیق الرحمان پراچا صاحب، قائدین جماعت اسلامی ضلع پشاور، قائدین آیوت ضلع پشاور، اور عزیز ازجان کارکنان بھائیوں اور ساتھیوں، میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں اور اللہ رب العالمین کے حضور آپ کے لیے دست دعا ہوں کہ خطرے کے اس دور میں اور اندیشے کی اس گھڑی میں آپ لوگ اس مظاہرے کے لیے نکل آئے. یہ مظاہرہ کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے، یہ مظاہرہ کوئی سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں شدید ترین تکلیف سے گزر رہے ہیں. اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم پاکستانیوں کے لیے، اپنے مظلوم پختون بھائیوں کے لیے آپ لوگ اس جلسے، اس مظاہرے میں آئے ہیں. میں اس پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری اجر کی دعا کرتا ہوں. میں مختصراً کچھ مطالبات رکھوں گا کہ انہی مطالبات کے لیے ہم نے آج یہ احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ رکھوں گا کہ 90 لاکھ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اکانومی کے ڈرائیورز ہیں، پاکستان کے معیشت کو چلانے والے ہیں. 20 ارب ڈالر سے زائد فارن ریمیٹنسز ہر سال یہ لوگ پاکستان بھیجتے تھے. ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہیروز ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ محسنین ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے
پاکستان کی دیہاتوں میں گھروں کے چولہے وہ جل رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب، آپ نے تو اوورسیز پاکستانیوں کو بڑے باغ دکھائے تھے، ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے، اور ان سبز باغ اور وعدوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جہاز کا ٹکٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ وہ اوورسیز پاکستانی جن کو آپ نے سبز باغ دکھائے تھے، جن کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ کے لیے جہاز کا ٹکٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں آئے تھے، آج تم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ان کو تھڑپتا ہوا تکلیف میں مصیبت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم کی اور پی ٹی آئی کے وزراء اور کابینہ کی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس ظلم کا، اس مجرمانہ غفلت کا اور اس استحصالی رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی مذمت کے لیے آج ہم نے اس احتجاجی مظاہرے کو منعقد کیا ہے۔ میرے بھائیو، وفاقی وزیر نے بیان دیا ہے کہ اس طرف سے جہاز خالی جائے گا اور اس طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو لائے گا، تو خالی جہاز کا کرایہ بھی اوورسیز پاکستانی دیں گے۔ کیا یہ پی آئی اے وزراء کے لیے ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ سرکاری خرچ پر عمرہ اور بیرون ملک کے ٹور اس کے اوپر لگائے؟ پی آئی اے پاکستانیوں کا ہے، اور پاکستانیوں میں سب سے زیادہ حق اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا ہے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کا یہ بیان، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی زخموں پر نمک پاشی ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ استحصال ہے، اور وفاقی وزیر کی اس بیان کی میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی وزیر اس بیان کو واپس لے اور اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں پی آئی اے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی۔ پی آئی اے کی فلائٹ آپریشن سے 10 سال میں بھی 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی یہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ 30 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی میرے پختون بھائی ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے، پی آئی اے کے آپریشن سے نہیں آ سکتے۔ چاہیے یہ کہ جو ایئر عربیہ ہے، اتحاد ہے، امارات ہے، قطر ایئر ویز ہے، ان تمام ایئر کمپنیوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم روزانہ 5000 پاکستانیوں کو اٹھائیں گے اور پاکستان لے جائیں گے، لیکن حکومت پاکستان نے اس پیشکش کو مسترد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی آئی اے کی ٹکٹ پہ لوٹ مار کر رہے ہیں، دوسرے کمپنیوں کو موقع نہیں دے رہے، لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، ڈبل پر ٹکٹ بیچ رہے ہیں، اور پھر وہی ٹکٹ بلیک میں 5 گنا اور 6 گنا پر فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایئر عربیہ کو، سعودی ایئر لائن کو، اتحاد ایئر لائن کو، امارات ایئر لائن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیج ممالک کے دوسرے ایئر لائن کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو خلیج ممالک سے اور ملیشیا سے اٹھا کے پاکستان لائے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ایئر لائن جو انٹرنیشنل ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اٹھائے اور پاکستان جلد از جلد عزت کے ساتھ پہنچائے۔ ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے رجسٹریشن کی ہے ٹکٹ کے لیے، 3 ماہ پہلے رجسٹریشن کی ہے، اور خلیج کی سخت گرمی میں کئی دن گھنٹوں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ رجسٹریشن کی ہے، وہ رجسٹریشن کہاں ہے؟ اس رجسٹریشن پر کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا۔ جو سفیر کی مٹھی گرم کرے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے جیبوں کے اندر پیسے ڈالے، صرف انہی کو ٹکٹ ملتا ہے۔ اس لیے ناکام حکومت، رشوت خور حکومت۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے کمپیوٹرائز رجسٹریشن کی ہے پاکستان کے سفارت خانوں میں، اس رجسٹریشن کو پبلک کیا جائے، اسے سفارت خانوں کے گیٹ پر بھی لگایا جائے، اسے واٹس ایپ گروپوں میں اور سوشل میڈیا پر پبلک کیا جائے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان کی باری کب آئے گی اور ان کا ٹکٹ حاصل کرنے کا نمبر کون سا ہے۔ اور یہ جو بلیک میں ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں، 400 سے لے کر 450 ریال پر سعودی عرب سے ایک ٹکٹ ملتا تھا، اب 3000 ریال پر مل رہا ہے، 3000 ریال پر مل رہا ہے۔ یہ ظلم ہے،
یہ اوورسیز پاکستانیوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے. فوری طور پر اس ڈاکے کو جس کے اندر پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ اور وفاقی کابینہ کے لوگ پڑے ہوئے سے اوورسیز پاکستانیوں کے جیبوں پر اس ڈاکے کو روکا جائے. اور ایئر ٹکٹ کے اندر آپ نے کنسٹرکشن کو ریلیف دے دی, آپ نے 1200 ارب روپے کا دوسرا پیکیج دیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, آج کا یہ مظاہرہ مطالبہ کرتا ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ پر اوورسیز پاکستانیوں کو ٹکٹ دیا جائے. میرے خیبر پختونخوا کے جو 30 لاکھ پختون ہیں وہ مزدور کار ہیں, وہ دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ گاڑیاں چلاتے ہیں, وہ فارمنگ کرتے ہیں, گزشتہ 3 ماہ سے کاروبار بند ہیں, ان کے اوپر گھروں کے کرائے کل چل چکے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں. حکومت کا فرض ہے کہ مشکل کے اس گھڑی میں 50% ڈسکاؤنٹ پر اور 50% رعایت پر اوورسیز پاکستانیوں کو ایئر ٹکٹ میں پیکیج لے, مالیاتی پیکیج لے اور کم قیمت پر ان کو ٹکٹ مہیا کی جائے. اور جو لوگ بیمار ہیں, 60 سال کی عمر کے اوورسیز پاکستانی, دل کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, اور وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں, مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں, سب سے پہلے خواتین کو لائے جائے. 50 اور 60 سال کے جو اوورسیز پاکستانی بیمار پڑے ہیں اپنے ڈیروں کے اندر, ان کو لائے جائے, اور اس کے بعد میرٹھ کے اوپر دوسرے لوگوں کو لائے جائے. ایک اور ظلم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر, پاکستان کے ایئرپورٹ پر ان کو لوٹا جاتا ہے. 5000 روپے 24 گھنٹے کی کرنٹینہ سینٹر کا ان سے چارجز کیے جاتے ہیں. یہ ظلم ہے. وہ بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کے پاس کرایہ نہیں ہے, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے خرچ نہیں ہے, اور تم پاکستان کے ایئرپورٹ پر ان کو ٹھنڈے پانی کا گلاس دینے کے بجائے 24 گھنٹوں کے لیے 5000 روپے ان سے چارج کرتے ہو. میں حکومت سے کہتا ہوں, ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. حکومت کو اگر ضرورت ہے ہم سے رابطہ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن تمام ایئرپورٹس پر مفت قرنطینہ سینٹر یا اوورسیز پاکستانیوں کو دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ڈیڈ باڈیز پڑے, 200 سے زائد ڈیڈ باڈیز نیتیں. وہ لوگ جو کرونا سے نہیں اپنی کسی اور بیماری سے فوت ہو گئے ہیں, 200 سے زائد ڈیڈ باڈی صرف سعودی عرب میں پڑے ہیں. حکومت اس کو کولڈ سٹوریج میں نہیں لے جانا چاہتی. یہ لوگ فلائٹ بھی مہیا نہیں کرتے. انہوں نے اپنے کمروں میں اے سی لگا کر اور اس کے ارد گرد برف رکھ کر اپنی نیتوں کو سامنے رکھا ہے. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں, وزیر اعظم صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کو, اوورسیز پختونوں کو کس جرم کے سزا دے رہے ہو؟ اس جرم کا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا, اس جرم کا کہ انہوں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا. میرے پختون مسافروں مزدوروں کی توہین تو ہو رہی ہے, لیکن اس بے غیرت حکومت میں میرے پختونوں کی لاشوں کی بھی سعودی عرب اور امارات کے اندر توہین ہو رہی ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب, پختونوں کے ساتھ ہونے والی اس توہین آمیز, ان کے لاشوں کے ساتھ ہونے والے اس توہین آمیز سلوک کا بدلہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا انشاءاللہ لے گی. ایک ظلم کا اور جبر کا بدلہ اس حکومت سے انشاءاللہ ہم لیں گے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے سے کہ ان تمام ڈیڈ باڈیز کو, ان تمام نیتوں کو فوری طور پر چھوٹے طیاروں کے ذریعے سے پاکستان منتقل کیا جائے, تاکہ عزت و احترام کے ساتھ ان لاشوں کی اپنے علاقوں میں تدفین ہو سکے. میرے بھائیوں, وہاں لوگ بیمار ہیں, کورونا کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے نفسیاتی مریض بھی بن چکے ہیں. ہسپتالوں کے اندر وہاں جگہ نہیں ہے. اوورسیز کو امارات کے اندر, ملیشیا کے اندر, سعودی عرب کے اندر اسپتالوں میں انٹرٹین نہیں کیا جاتا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک پہ ڈاکٹروں کا وفود بھیجے, ڈاکٹروں کی ڈیلیگیشن بھیجے. اور میں پھر کہتا ہوں, حکومت کے پاس اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں. ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر اور نرسز ان کو پرووائڈ کریں گے, ان کو آپ انتظام کر لیں, وہاں بھیجیں, تاکہ وہاں جو ڈیروں کے اندر ہمارے پختون, ہمارے اوورسیز غریب پاکستانی بیمار پڑے ہیں, ان کا علاج معالجہ ہو سکے اور ان کے دوائی کا انتظام ہو سکے. میرے بھائیوں,
میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، اس رمضان کے اندر ہم نے گھروں میں اپنا رمضان گزارا، لیکن اوورسیز پاکستانی وہ افطاری کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر خیراتی اداروں سے افطاری لیتے تھے۔ کوئی پیسے کسی کے پاس نہیں ہے، گھروں کے کرائے نہیں ہے۔ اس رمضان میں میرے اوورسیز پختون بھائی وہ سعودی عرب اور امارات میں قطاروں کے اندر کھڑے ہو کر خیراتی اداروں سے، لنگر خانوں سے اپنے لیے افطار وصول کرتے تھے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں 200 درہم اور 200 ریال یہ گزارا الاؤنس تمام اوورسیز پاکستانیوں کو دے۔ پاکستان کے خزانے پر جہانگیر ترین کا حق صرف نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر علیم خان کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر صرف خسرو بختیار کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر PRT کے خالق پرویز خٹک کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر اوورسیز پاکستانیوں کا بھی حق ہے۔ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو 200 درہم 200 ریال یہ گزارا الاؤنس دیا جائے تاکہ وہ لوگ وہاں جب تک نہ آ سکے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اس احتجاجی مظاہرے کے توسط سے کہ سعودی عرب میں جو سفیر بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکو ہے، ڈاکو، وہ پختونوں کا دشمن ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو فی الفور برطرف کیا جائے، فی الفور برطرف کیا جائے اور سفارت خانے کے اکاؤنٹ کی آڈٹ کی جائے نیب کے ذریعے سے۔ بڑے چور جو ہیں وہ سعودیہ کے سفارت خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب تم تو شہزادہ سلمان کے ڈرائیور بنتے تھے، ڈرائیور، اور تم کہتے تھے کہ شہزادہ سلمان پاکستان کا سعودی عرب میں سفیر ہے۔ وزیر اعظم صاحب اپنے سفیر صاحب کو فون کر لو، میرے پختون تکلیف میں ہے، میرے پاکستانی تکلیف میں ہے، کہاں گیا تمہارا شہزادہ سلمان، کہاں گیا تمہارا شہزادہ محمد بن سلمان، کہاں گیا تمہارا وہ سفیر، کہاں گیا وہ شہزادہ جس کے ڈرائیور بننے پر تم فخر کا اظہار کرتے تھے۔ آج سعودی عرب کے ہسپتالوں میں، سعودی عرب کے سفارت خانے میں، سعودی عرب کے دوسرے اداروں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور غریب پختونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو برطرف کیا جائے۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا 24 گھنٹے سفارت خان، یہ کتنا ظلم ہے۔ سفارت خانوں کو تالے لگے ہیں، سفیروں نے اپنے موبائل بند کر دیے ہیں، لینڈ لائن ایک طرف رکھا ہے، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، فون اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے پاس نیتیں پڑی ہیں، ان کے پاس لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور سفارت خانوں نے تالے لگائے ہیں، سفارت خانوں سفیروں نے فون بند کر دیے ہیں، لینڈ لائن ایک طرف رکھا ہے۔ 24/7 ہفتے کے 24 گھنٹے ہر دن یہ سفارت خانے کھلے رکھے جائے، عملہ بڑھا دیا جائے، اور 24 گھنٹے دروازے بھی کھلے ہوں، ٹیلی فون بھی آن ہو، تاکہ میرے ان غریب پاکستانیوں کی جو تکلیف ہے اور جو درد ہے اس کی زیادرسی وہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، چائنا میں پاکستان کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ، کرغزستان میں پاکستان کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ۔ مجھے اس دن مصر جامعہ ازہر سے پاکستانی طلبہ نے فون کیا کہ جہاز آ رہا ہے اور اس جہاز میں ہاکی کے کھلاڑیوں کو لے جانا ہے، اور اس جہاز میں 50 سیٹیں خالی ہیں، اور ہم 35 طلبہ ہیں جامعہ ازہر میں جس میں اکثریت پختونوں کی ہے۔ اس جہاز میں ہمیں موقع دیا جائے۔ حکومت نے کہا ہے کہ 40,000 روپے ٹکٹ ہے، 2 لاکھ روپے دو گے تو ان خالی سیٹوں پہ 50 خالی سیٹوں پہ 35 طلبہ واپس جا سکتے ہیں۔ ظلم ہے، یہ حکومت اپنے عوام کو لوٹ رہی ہے، یہ غریب طلبہ کو لوٹ رہی ہے۔ تو میں جو چائنا میں، جامعہ ازہر میں، کرغزستان میں، دنیا کے دوسرے ممالک میں جو طلبہ ہیں جن کو اسکالرشپ بھی نہیں مل رہا، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جو مزدوری اور کمانے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کو فوری طور پر پاکستان لائے جائے۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا، میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہتا ہوں، یہ جو آج لوگ آئے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کرونا کا مقابلہ کر کے پشاور شہر کے جماعت کے کارکنان، یہ آپ لوگوں کی درد اور تکلیف میں آپ سے شرکت کے لیے آئے ہیں،
آپ کے آواز کو حکمرانوں کی ایوانوں تک جو قبرستان بن چکے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جب تک ایک ایک اوورسیز پاکستانی کی، جب تک میرے ایک ایک پختون اوورسیز کی مسائل حل نہیں ہوتے، جماعت اسلامی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہم انشاءاللہ سینٹ کے فلور پر بھی پہلے بھی آواز اٹھایا ہے، سینٹ کے فلور پر بھی آواز اٹھائیں گے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس کلب کے اندر، اور اسی طرح سڑکوں پر بھی آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے، آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، حکومت کو اس ظلم سے روکیں گے، حکومت کو اس استحصال سے روکیں گے۔ اور جب تک ایک ایک اوورسیز پاکستانی، جب تک میرا ایک ایک پختون بھائی جو بیرون ملک مزدوری کرتا ہے وہ عزت کے ساتھ پاکستان واپس نہیں آتا، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک جماعت اسلامی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ نے آج کہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ آج پہلی فلائٹ آئے گی، دوسری 3 کو آئے گی اور تیسری 6 تاریخ کو آئے گی۔ کرونا کی وجہ سے ایک سیٹ پہ مسافر کو بٹھاتے ہیں، ایک سیٹ خالی چھوڑتے ہیں سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے۔ اس رفتار سے تو 10 سال تک تم میرے پختون بھائیوں کو نہیں لا سکتے، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ ہم نے تو صرف ایک مظاہرے کی کال دی اور تم نے اعلان کر دیا کہ باچا خان ایئرپورٹ کھول رہے ہیں ہم، اور ہفتے میں اور 3 دنوں میں ایک فلائٹ شروع کر رہے ہیں۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو مستقلاً کھولا جائے، صرف PIA کے لیے نہیں، تمام انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اور تمام انٹرنیشنل ایئر کمپنیوں کے لیے، اور تمام کمپنیوں کو انوالو کیا جائے کہ وہ پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پہ ہمارے پختونوں کو لے آئے۔ اگر تم یہ ظلم روکو گے نہیں، اگر صوبائی اور وفاقی حکومت یہ ظلم روکے گی نہیں، انشاءاللہ یہ مظاہرے جاری رہیں گے۔ 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، 3 دن کے بعد انشاءاللہ آئندہ احتجاج کا کال دیں گے، مزید مظاہروں کی کال دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کرونا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، لیکن ہم اپنی پاکستانیوں کے لیے نکلیں گے، ہم اپنے اوورسیز پختون بھائیوں کے لیے نکلیں گے، ہم ان کے دکھ و درد کو ختم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو کریں گے، اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور پشاور پریس کلب کا مشکور ہوں کہ مجھے یہاں گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں NGOs کے جو ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، اور جو ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے افراد ہیں، ان کے جو خدمات ہیں اس کرونا پینڈیمک میں، ان کی جو قربانیاں ہیں، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، اور خصوصاً جو لوگ اس راستے میں اپنی فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو قومی ہیروز کا درجہ دیا جائے، اور ہم ان کی شہادت کی قبولیت، ان کی مغفرت، ان کے لیے جنت الفردوس کے لیے اپنے رب کے حضور دست دعا ہے۔ خصوصاً جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے فخر الدین صاحب گزشتہ دنوں شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ اس پینڈیمک کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے الحمدللہ بہترین منظم انداز سے اپنے فلاحی اور رفاہی اور امدادی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا ہے، اور میں اس منظم منصوبہ بند ایفرٹس پر عوام کو اس تکلیف میں سہولت اور امداد دینے پر الخدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح کے باقی رفاہی اداروں اور NGOs کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 8 مارچ سے یہ تقریباً 84 دن ہو گئے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کا آفس نان سٹاپ کھلا ہوا ہے۔ رمضان میں ان کے آفیسز کھلے تھے، عید کے موقع پر ان کے آفیسز کھلے تھے، ان کے تمام آفیسز 91 ایمبولینس وہ سب کے سب تحرک میں ہیں۔
اس پورے پینڈیمک کے دوران. اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر تقریباً 8 ملین جو افراد ہیں ان تک الخدمت فاؤنڈیشن اپنی امداد مختلف شکلوں میں پہنچا چکی ہے. اسی طرح 1 ارب 80 کروڑ روپے کی امدادی سامان یا سرگرمیاں الخدمت فاؤنڈیشن اب تک انجام دے چکی ہے. اس پورے جدوجہد میں جو الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا، اس میں ڈونر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو صوبائی آفس ہے ان کا مور دین 50% عملہ اس پینڈیمک میں عوام کی خدمت کرتے ہوئے خود کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے. تو ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو اور اس طرح کے دوسرے تمام NGOs اور رفاہی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جو وزیر اعلیٰ کے کرنے کا کام تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے ہیں جب یہ وبا آ چکا ہے، ایک اجلاس بھی وزیر اعلیٰ نے NGOs کا نہیں بلایا. گورنر ہاؤس کے اندر، چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ایک دفعہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. یہ شرم کی بات ہے. وہ NGOs جو اس وقت ریاست سے بڑھ کر عوام کی خدمت کر رہی ہے، کم از کم ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرنے کے لیے، ان کی اپریسیشن کے لیے ایک اجلاس گورنر ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت ایک مشترکہ پلیٹ فارم ان کو دیتی تاکہ اوور لیپنگ نہ ہو، ایریاز مختص کرتے ان کے لیے، تاکہ زیادہ منصوبہ بند انداز سے ریاستی سرپرستی میں یہ اس پینڈیمک میں عوام کی خدمت کرتے. لیکن یہ کچھ نہیں ہوا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ PTI کی وفاقی اور صوبائی حکومت کتنی سولو فلائٹ کر رہی ہے. وہ اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے خود آئسولیشن کا شکار ہے. جو حکومت کی پالیسی ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم پہلو انداز سے یہ حکومت ناکامی سے دوچار ہے. اپنے دعووں، اپنے وعدوں، اپنے منشور پر عمل درآمد میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کا GDP گروتھ مائنس میں چلا گیا. جب یہ حکومت آئی تھی ان کو GDP گروتھ ملا تھا 5.3. اب خود اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس کہہ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کا GDP گروتھ مائنس میں چلا گیا. جب یہ حکومت آئی تھی ان کو GDP گروتھ ملا تھا 5.3. اب خود اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا GDP گروتھ -1.3 پہ چلا گیا. اسی طرح قرض 13,000 ارب روپے سے زائد قرضے ابھی تک وفاقی حکومت لے چکی ہے. جس رفتار سے یہ حکومت PTI کی حکومت قرض لے رہی ہے، پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنے تیز رفتار شرح سے قرضے لینے کی مثال کوئی اور نہیں ہے. پاکستان کے اوپر قرضوں کی حمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اور وہ وزیر اعظم جو کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اس نے قرضوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا. اور اس حالت میں جب عوام تکلیف میں ہیں، وہ مری کے اندر وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں. اسی طرح GDP گروتھ کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری عروج پہ ہے، انفلیشن، مہنگائی عروج پر ہے. اور حکومت کے خود اعداد و شمار یہ ہیں کہ 2.25 کروڑ سے زائد لوگ وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں. تو یہ حکومت مکمل طور پر اپنے اہداف میں، اپنے منشور میں ناکام ہو چکی ہے. جو یہ پینڈیمک آیا، وبا آیا،
اس کا تقاضا یہ تھا کہ حکومت ایک نیشنل ایکشن پلان بنا دی. ہمیں کوئی نیشنل ایکشن پلان نظر نہیں آ رہا. حکومت کنفیوزڈ ہے, حکومت مکس میسیجنگ سے کام چلا رہی ہے. حکومت کبھی لاک ڈاؤن, کبھی شٹر ڈاؤن, کبھی جزوی لاک ڈاؤن, کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اب جو ہیں تقریباً لاک ڈاؤن ہی ختم کر دی. حیران کی اس بات پر ہے کہ جب 100 افراد کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے تو لاک ڈاؤن کر دیا گیا, اور جب 75,000 افراد کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے تو لاک ڈاؤن مکمل طور پر اٹھا دیا. 75,000 کیسز اس وقت آ چکے ہیں اور لاک ڈاؤن جو ہیں وہ ختم کر دیا گیا. 5 دن لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ صرف ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوں گے. ہفتہ اور اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت نے کورونا سے کوئی مذاکرات کر لیے ہیں کہ وہ 5 دن پاکستان کے بازاروں میں اور سوسائٹی میں نہیں آئے گا اور صرف ہفتہ اور اتوار کو آئے گا؟ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے کہ آپ 5 دن بینکوں کو, بازاروں کو, میلوں کو, منڈیوں کو, آفیسز کو مکمل طور پر کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوگا. اس لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ اس بیماری کو کیسے روکیں گے؟ اس حوالے سے کم از کم حکومت کو اپنے سائنٹیفک ڈاٹا اور اعداد و شمار جو ہیں وہ قوم کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے تھے. جو اس وقت صورتحال ہے, آپ لوگوں کو علم ہے کہ حکومت کی اپنی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 6 لاکھ تک کرونا وائرس کے مریض یہ صرف لاہور شہر کے اندر ہیں. 6 لاکھ تک, 6 لاکھ سے زائد یہ کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ لاہور شہر کے اندر ہیں, اور وبا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. حکومت پارلیمنٹ کو بروئکار لائے, حکومت آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم کو بروئکار لائے, حکومت کلیکٹیو وزڈم سے کام لے, اور اس وقت بھی اکانومی, کرونا کے پینڈیمک اور فیوچر پلان کے حوالے سے پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی کلیکٹیو وزڈم کی بنیاد پر ایک نیشنل ایکشن پلان دے, ورنہ پاکستان ایک ڈیزاسٹر اور کیٹاسٹروف کی طرف جا رہا ہے, معاشی طور پر بھی اور اس وبا کی وجہ سے بھی, حکومت کی ناکام, نااہل, کنفیوز پالیسیوں کی وجہ سے. میں اس موقع پہ یہ مطالبہ بھی کروں گا حکومت سے کہ جب انہوں نے تقریباً لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے تو تعلیمی اداروں کی بندش کا کیا جواز رہتا ہے, دینی مدارس کی بندش کا کیا جواز رہتا ہے؟ حکومت نے سرکاری تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھا ہے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھا ہے اور دینی مدارس کو بھی بند رکھا ہے. جب آپ نے منڈیاں اور جب آپ نے میلے اور جب آپ نے آفیسز اور جب آپ نے پوری ادارے کھول دیے, سیاحت تک کو کھول دیا, تو پھر تعلیمی اداروں کو SOPs کے ساتھ کیوں نہیں کھول رہے؟ کیوں SOPs کے ساتھ تعلیمی اداروں کو نہیں؟ بالخصوص میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ فوری طور پر 2 کام کریں. پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایک بحران کا شکار ہیں, مالیاتی بحران کا شکار ہیں. SOPs کے ساتھ فوری طور پر پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور سرکاری تعلیمی ادارے کھولے جائیں. دوسرا, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مالیاتی پیکیج دیا جائے تاکہ وہ تعلیمی ادارے جو ہمارے اپنے سوسائٹی میں ہمارے اپنے لوگوں نے قائم کیے ہیں, جو فارن چین ہیں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو چل رہے ہیں, لیکن جو ہمارے اپنے ملک کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو ایک مالیاتی پیکیج دیا جائے تاکہ اس بحران سے نمٹنے میں ان کی مدد کی جا سکے. اس موقع پہ میں آخری بات وہ دینی مدارس کی بھی میں کروں گا کہ دینی مدارس کا نیا سال شروع ہو چکا ہے, نیا تعلیمی سال دینی مدارس کا شروع ہو چکا ہے, اور ان کے داخلے بھی ہو رہے ہیں, ان کی کلاسز بھی ہو رہے ہیں. اس لیے حکومت دینی مدارس کو بھی SOPs کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے
اور دینی مدارس کے جو 5 بورڈ ہیں اتحادی وفاقی مدارس دینیہ، ان کے ساتھ مل کر مدارس کو کھولنے کا وہ پلان دے اور اعلان کریں۔ آخری بات میں اوورسیز پاکستانیوں کی کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں وفاقی اور صوبائی حکومت سے چند مطالبات آپ کی توسط سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو کہ ہیرو ہیں، محسنین ہیں، جو 24 ارب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز سالانہ بیچتے رہے گزشتہ 70 سال سے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ یہ شرم کی بات ہے۔ اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت بھی ہے، صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اور متعلقہ ادارے بھی ہیں، اور سفارت خانے بھی ہیں۔ اس وقت 1 کروڑ تک یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، جس میں تقریباً 30 لاکھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے پختون بھائی ہیں۔ ان اوورسیز پاکستانی اس وقت ایک شدید تکلیف سے گزر رہے ہیں، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنائیں جائے۔ باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو کھولا جائے، صرف پی آئی اے کے لیے نہیں، تمام انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے، تمام انٹرنیشنل جو ایئر لائن کمپنیاں ہیں ان کے لیے۔ پی آئی اے کے ذریعے سے، ان کے فلائٹ آپریشن کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیوں کو لایا نہیں جا سکتا اس کرائسس میں۔ ایئر عربیہ، اتحاد، امارات، قطر ایئر ویز، ملیشیا کی ایئر کمپنیاں، سب کو آن بورڈ کیا جائے، اور سب نے حکومت کو پیشکش کی تھی کہ ہم حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو فوری طور پر تمام انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز کے لیے اور تمام انٹرنیشنل ایئر کمپنیوں کے لیے باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو کھولا جائے، تاکہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو باعزت یہاں پاکستان لائے جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ان سے خالی جہاز کا کرایہ بھی لے رہی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ تکلیف اور مصیبت میں ان کے ساتھ استحصال ہے ان کا۔ ریاست ماں کے گود جیسی ہوتی ہے، ریاست تکلیف میں سپورٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ ڈبل ٹکٹ کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ 50% رعایت پر ان کو ایئر ٹکٹ فراہم کریں، مالیاتی پیکج دیں، اور 50% رعایت پر ان مزدوروں کو ایئر ٹکٹ فراہم کیا جائے۔ بلیک پہ ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں، 300 اور 400 درہم کا ٹکٹ آج کل 3000 درہم پر مل رہا ہے، اور اس میں سفارت خانے بھی ملوث ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت بھی ملوث ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے غریب اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 100 موٹو لیں، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بیرونی ملک میں ایئر ٹکٹ میں اور دوسری حوالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ 100 موٹو لیں، اور حکومت کو عدالت کے اندر وہ طلب کریں۔ میں حکومت کو یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجیں، تاکہ جو ہمارے مریض وہاں پہ ہیں ان کا علاج ہو سکے۔ ان کے پاس اگر ڈاکٹرز کی کمی ہے، ہم اپنی طرف سے ان کو ڈاکٹر فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی آ جائیں ان سے قرنطینہ کے چارجز نہ لیے جائیں، اس لیے کہ وہ آلریڈی بے روزگار ہے 3 ماہ سے، ان کے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ آپ ان سے 24 گھنٹے 5000 روپے قرنطینہ کے چارجز لے رہے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ان کا استحصال ہے، یہ ان کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے۔ اس لیے مفت قرنطینہ سروسز فراہم کی جائے، اور حکومت کو اگر کوئی مسائل ہیں تو ہم سے بات کریں۔ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ مفت فری آف کاسٹ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ قرنطینہ سینٹر جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم دے سکیں۔ تقریباً 200 ڈیڈ باڈیز یہ سعودی عرب کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں اوورسیز پاکستانی زندوں کی توہین تو ہو رہی ہے ایمبیسیز کے سامنے، ان کا لوٹ مار ہو رہا ہے، لیکن پختونوں کی لاشوں کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ گاڑی کی ڈگیوں کے اندر پختونوں نے اپنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے ڈھیروں کے اندر لاشیں رکھی ہوئی ہیں، مردہ خانوں کے اندر جگہ نہیں ہے۔ فوری طور پر ان لاشوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وار فوٹنگ پر، فریش بنیادوں پر، ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر وہ انتظامات کیے جائیں۔ جو سعودی عرب کا سفیر ہے ریاض کے سفارت خانے میں، ان کا رویہ پختونوں کے ساتھ انتہائی نامناسب ہے، اور ان سے لوگ بہت شاکی ہیں، ان سے لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔
ان کی وجہ سے عوام کے مسائل میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، اس لیے فوری طور پر سعودی عرب میں جو پاکستان کا سفیر ہے ریاض میں، اس کو برطرف کیا جائے اور وہاں کوئی ایسا بندہ بھیجا جائے جس کے دل میں انسانی ہمدردی ہو اور جو اپنے وطن کی عوام کی محبت ہو، تاکہ وہ اپنے جو وہاں تکلیف میں مسلمان اور پاکستانی اور پختون بھائی ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کریں، فوری طور پر باچا خان ایئرپورٹ کو تمام انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیے کھول دیں، بڑے پیمانے پر فلائٹ آپریشن شروع کریں، ڈیڈ باڈیز کو لے آئیں، قرنطینہ کے چارجز ختم کریں، ایئر ٹکٹس میں ان کو کنسیشن اور ڈسکاؤنٹ دیں، اور جو بلیک مارکیٹ میں ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں اور لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا سلسلہ بند کریں۔ اگر حکومت نے یہ کام نہ کیا تو ہم نے ایک دھرنا پشاور میں دیا ہے، ایک احتجاجی مظاہرہ پشاور میں کیا ہے، نیکسٹ ویک ہم احتجاجی دھرنا یہ وزیر اعلیٰ کے ہوم ڈسٹرکٹ سوات میں کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کا استحصال ختم کرنے، ان کے ساتھ جو لوٹ مار کا رویہ، اس کے خلاف بطور احتجاج حکومت نے اگر اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہم وزیر اعلیٰ کے ہوم ڈسٹرکٹ سوات میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ دھرنا دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی سپورٹ میں۔ بہت شکریہ۔ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، اپنی دعووں میں، اپنی وعدوں میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر پر ہے، پاکستان کا ڈیٹ ریٹ ناقابل یقین ہے، انفلیشن، ان امپلائمنٹ عروج کے اوپر ہے اور ملک ایک کیٹاسٹروف کی طرف اس حکومت کی ناقص اور ناکام پالیسیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے مستعفی ہو جائے اور فریش الیکشن ہو، ایک غیر جانبدار اور شفاف الیکشن ہو تاکہ حقیقی نمائندے قوم کے سامنے آئے اور جو لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے قوم پر مسلط کیے گئے اور جنہوں نے ان 2 سال میں پاکستان کی معیشت کا بینڈ بجا دیا اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، کم از کم ان سے قوم کو نجات مل جائے۔ مجھے اتفاق ہے آپ کی اس بات سے۔ دیکھیں، ہندوستان کے حوالے سے ہماری حکومت کی پالیسی وہ ٹیپو سلطان کی نہیں، بہادر شاہ ظفر کی ہے، اور ابھی 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ایک ریاض نائک شہید ہو گئے، یہ بہت بڑے نوجوان لیڈر تھے۔ دوسرا جنید صحرائی شہید ہو گئے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ مودی کے ڈر سے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم صاحب نے ان کی شہادت کے اوپر مذمت تک نہیں کی۔ چین نے کبھی بھی لداخ کو اپنا شہرک نہیں کہا، لیکن جب انڈیا نے انکروچمنٹ کر لی، چین نے بھرپور جواب ان کو دے دیا۔ آپ کشمیر کو اپنا شارک کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک لاک ڈاؤن کرونا پینڈیمک کی وجہ سے، دوسرا لاک ڈاؤن ہندوستان کی 15 لاکھ آرم فورسز کی وجہ سے، بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، ایٹروسٹیز ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں۔ آج کے اخبارات میں خبر ہے کہ صرف کل کے دن 13 نوجوان وہ شہید کر دیے گئے ہیں، جس میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹرز اور انجینئر جو برین ہے مقبوضہ کشمیر ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کم از کم مذمت کے الفاظ، تو یہ ایک غلامانہ حکومت ہے اور خوفزدہ پالیسی ہے ان کی، اور کشمیر کو انہوں نے بیچ دیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو قوم ایک کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ایک بحران میں ہے، اور جب اس بحران سے قوم نکلے گی تو اس حکومت کے دکھ اور درد جو اس نے عوام کو دیے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک عوامی اپرائزنگ، ایک پبلک اپرائزنگ یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کرونا پینڈیمک کے بعد ہوگا، اور انشاءاللہ اس عوامی سیلاب میں یہ حکومت رہے گی۔ بہت شکریہ۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ ننگ ملت پہ وڈیرے خان جاگیردار ہیں، پارسائی کے لبادے میں چھپے بدکار ہیں، قوم کی شہرت پہ بیٹھے بھیڑیے خوخار ہیں، ظالموں سے قوم کی ہم نے چھڑانی جان ہے۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ دوستوں ہے ایک امانت زندگی اللہ کی، باعث شرمندگی بے بندگی اللہ کی، فرض ہے ہم پر فقط ایک بندگی اللہ کی، بندگی رب پہ اپنی جان بھی قربان ہے۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ حاکمیت رب کی ہو خلق خدا کا راج ہو، منبر و محراب مسجد اپنے تخت و تاج ہو، جو بھی ہو قرآن سنت کے مطابق کاج ہو، آمن و جماعت اسلامی کا یہ اعلان ہے۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ گھر سے نکلے ہیں غریبوں کو جگانے کے لیے، ظلم و استبداد کے مرکز مٹانے کے لیے، جان نظام ظلم سے سب کی چھڑانے کے لیے، دین حق نافذ کرے سب کا نئی مرمان ہے۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ دین حق کا دائی ہے، حق کا علمبردار ہے، مرد میدان ہے یہی ہے صاحب کردار ہے، قوم کے شان بشانہ کا سالار ہے، شیر اللہ کا سراج الحق ہماری جان ہے۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی اس دیش کی پہچان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان 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 وسائل کی ہے۔ تقسیم میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اسلامی ایسے پاکستان امور سے ہی بچنا خوشحال چاہیے جس سے جو چھوٹے پاکستان ہے، فیڈریٹنگ یونٹ اسلامی ہیں ان کے پاکستان ہی خدشات میں ان کے خوشحال خطرات میں پاکستان ہے، دو اسلامی تین چیزیں ایسی ہے کہ میں پاکستان ہی اس اس کے اوپر دیش ہمارے کی تحفظات کی پہچان ریزرویشن ہے، کو میں آپ کے سامنے رکھنا اسلامی چاہتا ہوں۔ سب سے پاکستان پہلی ہی بات تو یہ خوشحال ہے کہ دستور کے پاکستان ہے، آرٹیکل اسلامی 160 کلاس 1 پاکستان ہی کے خوشحال تحت وفاقی وزیر اسلامی خزانہ یہ اس کو پاکستان چیئر ہی کرے، لیکن اس خوشحال وقت وفاقی وزیر خزانہ موجود پاکستان نہیں ہے، ہے اسلامی بلکہ خزانے کا پاکستان انچارج ہی جو ہے خوشحال وزیر وہ پرائم پاکستان منسٹر ہے، ہے، اسلامی ایڈوائزر موجود ہیں، مشیر پاکستان موجود ہی ہیں، اس تو دیش پہلی کی مرتبہ اس میں پہچان ہے، ایڈوائزر کو اسلامی شامل کیا گیا ہے نیشنل پاکستان ہی فائنانس کمیشن خوشحال میں جو کہ پاکستان خلاف ہے، دستور ہے۔ اسلامی دستور میں واضح طور پاکستان پر ہی منسٹر آف خوشحال فائنانس لکھا ہوا ہے، پاکستان ہے، ایڈوائزر کا اس میں ظلم ذکر کے نہیں۔ ایوا ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وفاق کی نمائندگی 2 کے بجائے 3 ہو گئی، یعنی وزیر اعظم انچارج منسٹر کی حیثیت سے ایڈوائزر اور سیکرٹری خزانہ، تو وہ جو بیلنس ہے، جو توازن ہے دستور کے اندر 10 ممبر پہ، جس میں 2 وفاق کے اور 2
دو دو تمام چاروں صوبوں سے کل ملا کے 10، تو وہ بیلنس ختم ہو گیا اور وفاق کے پاس 2 کے بجائے 3 نام ہے. تو ایک تو یہ ہمارے اس کا اعتراض ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو واپس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ جو ٹی او آرس کا ایجنڈا سیٹ کر دیا گیا ہے اس میں 4 ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وفاق اپنی مالیاتی نااہلی اور اپنی فسکل رسپانسبلٹی وہ صوبوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. مثلا ٹی او آرس کا جو ایجنڈا اس میں سیٹ کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی اخراجات یہ اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے اور اس میں صوبے کنٹریبیوٹ کرے وفاق کے ساتھ. دوسرا یہ لکھا گیا ہے کہ جو ڈیٹ ریپیمنٹ ہے، جو قرضوں کی ادائیگی ہے، وفاق نے جو قرضے دیے ہیں وفاقی پروجیکٹس کے لیے یا سینٹر نے جو قرضے دیے ہیں اس کی ذمہ داری بھی صوبوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. تیسرا کام اس کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، جیسے پی آئی اے ہے، واپڈا ہے، اسٹیل مل ہے، جو وفاقی ادارے ہیں اور جو خسارے میں جا رہے ہیں اس وقت 2000 ارب روپے کا خسارہ ہے تقریباً ان کا، اور یہ وفاقی انتظامی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہے. اس کے جو خسارے ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ بھی وفاق صوبوں کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے. اور جو سبسڈیز وفاق دیتی ہیں تو سبسڈیز کے اس میکینزم کو بھی ٹی او آرس کا حصہ بنایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. آپ اس طریقے سے 18 امینڈمنٹ کو غیر مؤثر بنا رہے ہیں. آپ چور دروازے سے وہ اختیارات مالیاتی جو صوبوں کو دیے گئے ہیں وہ واپس صوبوں سے لے رہے ہیں. گویا وفاق نے دستور کے اندر تو صوبوں کو مالیاتی اختیارات دے دیے، لیکن انتظامی آرڈرز کے ذریعے سے دوسرے ہاتھ سے وہ مالیاتی اختیارات جو ہیں اس سے لینا چاہتے ہیں. ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے. وفاق مالیاتی وسائل کی تقسیم میں انتہائی احتیاط سے کام لے، اس لیے کہ ہماری فیڈریشن کی جو سینسٹیو نیچر ہے اس میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ ہمارا تیسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیچوری ممبر یعنی ایکسپرٹ یا ٹیکنیکل ممبر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہے، تو نوٹیفیکیشن میں وہ منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والے سابق بیوروکریٹ ایک کنسلٹنٹ مشرف رسول کو کی نوٹیفیکیشن کر دی گئی. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. خیبر پختونخوا 3 کروڑ آبادی پر مشتمل صوبہ ہے. یہاں بہت اچھے اکانومسٹ موجود ہیں، ماہرین معیشت موجود ہیں، اور انہوں نے ماضی کے اندر بھی صوبے کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اس وقت بھی دکھا سکتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو فورم ہے، ایک بہت حساس پلیٹ فارم ہے جس میں وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، جس میں صوبے کے مالیاتی مفادات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایسا بندہ ہو جو صوبے سے تعلق رکھتا ہو، صوبے کا ڈومیسائل ہو اور صوبے کی نمائندگی پراپر طریقے سے کر سکے. منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والے ایک سابق بیوروکریٹ کنسلٹنٹ مشرف رسول اس حساس موقع پر نیشنل فائنانس کمیشن میں خیبر پختونخوا کی مالیاتی مفادات کی نمائندگی، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا، خیبر پختونخوا کے عوام کو اس کے اوپر تحفظات ہوگا. اس لیے اس نام کو واپس لینا چاہیے اور ایک ایسے بندے کو این ایف سی کے اندر خیبر پختونخوا کے ٹیکنیکل ممبر کی حیثیت سے شامل کرنا چاہیے جو خیبر پختونخوا کا ہو اور جو خیبر پختونخوا کی معیشت میں، اس کی اکانومی میں اس نے کوئی رول کیا ہو، ماہر ہو. یہ 3 اعتراضات ہیں جو این ایف سی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے. میں سمجھتا ہوں یہ جینون ہے، دستور کے جو ایمبیڈ ہے اس کے اندر ہیں اور ان اعتراضات کو ایڈریس ہونا چاہیے. ہماری یہ تحفظات اس کا ازالہ ہونا چاہیے. میں ہاؤس آف فیڈریشن یعنی سینٹ آف پاکستان کا ممبر ہوں اور وہاں خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اس حیثیت سے بھی ایک ممبر آف ہاؤس آف دا فیڈریشن کی حیثیت سے بھی اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر کی حیثیت سے بھی میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں، وفاقی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ فیڈریٹنگ یونٹ مضبوط ہوں گے تو فیڈریشن مضبوط ہوگا.
फेडरेटिंग यूनिट को कमज़ोर करके आप मुस्तहकम मरकज़ नहीं बना सकते। जो हसास नेचर है हमारी फेडरेशन की, उस तनाजुर में बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी कि हम इस तरह के मामलात में इंतहाई ज़िम्मेदारी का सबूत दें, दस्तूर को वायलेट ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ्रेम हमारे लिए सेट किया है उस फ्रेम के अंदर रहें, उसको वायलेट ना करें। तो उसके नतीजे में मामला दुरुस्त तरीके से चलेंगे, सूबे भी मजबूत होंगे, वफाक भी मजबूत होगा और पाकिस्तान भी मजबूत होगा और अवाम भी खुशहाल होंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत से, वफाकी हुकूमत से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन तीनों एतराज़ात को संजीदगी से लें और हमारी इन तीनों रिजर्वेशंस को एड्रेस कर लें और इसका अजाला बहुत शुक्रिया ना करें। तो उसके नतीजे में मामला दुरुस्त तरीके से चलेंगे, सूबे भी मजबूत होंगे, वफाक भी मजबूत होगा और पाकिस्तान भी मजबूत होगा और अवाम भी खुशहाल होंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत से, वफाकी हुकूमत से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन तीनों एतराज़ात को संजीदगी से लें और हमारी इन तीनों रिजर्वेशंस को एड्रेस कर लें और इसका अजाला करें। बहुत शुक्रिया।